پھر حضرت ابراہیم کا قصہ، پھر آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کس کی محبت کی وجہ سے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور ابراہیم کو کس کی محبت میں پھینکا جا رہا ہے؟ بتوں کی محبت کی وجہ سے پھینکا جا رہا ہے۔ پھر آگ کو گل و گلزار بنایا جا رہا ہے، کس کی محبت میں؟ رب کی محبت تھی ابراہیم سے۔ لیکن عجب ہے، جب ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں، منجنیق میں ڈالا گیا اور جب پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم، ملائکۃ اللہ پریشان ہے، کیوں نہیں کہتے اپنے خدا کو کہ تجھے آگ سے بچا لے؟ تو جناب ابراہیم کی آواز آئی، جبرائیل تو دیکھ رہا ہے، کیا میرا خدا نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ خلیل کو بچانا چاہے تو بچا لے، تو اگر اسے بچانا منظور ہے تو ابراہیم کو بچنا منظور ہے، اور اگر اسے جلنا منظور ہے تو ابراہیم کو جلنا منظور ہے۔ یہ راہ محبت ہے، ابراہیم کے لیے گل و گلزار بنا دی گئی۔ پھر یہی ابراہیم جب آگ سے آزاد ہوئے، پھر 70 سال کی عمر میں خدا نے بیٹا دیا، بیٹے کی محبت۔ پھر ابراہیم کو کہا کہ اس بیٹے کو، قرآن کی آیت ہے کہ جناب ہاجرہ نے اپنے چہرے پہ مارا کہ عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی۔ 70 سال کی بزرگ عورت اور حاملہ ہو گئیں۔ تو اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ چاہے تو جماع کو دے، نہ چاہے تو جماع کو بھی نہ دے اور بوڑھے کو دے دے۔ اور جب بیٹا ہوا، آپ سوچئے بڑھاپے میں جو اولاد ہو وہ کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ابراہیم کو کیسے ایسی زمین پہ چھوڑ کے آ جس میں کوئی گندم کا دانہ بھی نہیں اگتا، جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کو محبت خدا سے زیادہ ہے یا اولاد و زوجہ سے زیادہ ہے۔ ہاجرہ فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی جب چھوڑ کے جا رہے تھے، ایک بار تو ابراہیم مڑ کے دیکھے گا، لیکن ایک بار بھی حضرت ابراہیم نے مڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ ابراہیم محبوب پروردگار عالم تھا۔ بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے، لمبے قصے ہیں، لیکن جب 14 سال کے بعد ابراہیم کو پھر حکم ملا کہ واپس جاؤ، اپنی زوجہ اور بیٹے سے ملو۔ اب پہلی رات اپنے بیٹے سے ملے ہیں، اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اسی رات خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ہی بیٹے کے گلے کو کیا کر رہا ہوں؟ کاٹ رہا ہوں۔ یہ گلا اسماعیل کا نہیں تھا، یہ گلا محبت ابراہیم کا گلا تھا، کہ جب تک اس محبت کے گلے پہ چھری نہیں چلاؤ گے تب تک محبت خدا کی راہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا بھی محبوب خدا تھا، کہ بابا گلا کاٹ دو۔ عجب ہے، بعض اوقات پڑھا جاتا ہے، معصوم فرماتے یہ نہ کہو کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی۔ بعض اوقات ایک تقابل ہوتا ہے نا، حضرت ابراہیم کا امام حسین کے ساتھ کرتے ہیں کہ امام حسین نے اکبر کو کٹتے ہوئے دیکھا، سینے میں برچھی دیکھی، مقام حسین یہ ہے، اور بعض کہتے ابراہیم نے تو چھری نہیں چلائی تھی۔ یہ بات غلط ہے، ابراہیم ہے، جد حسین ابن علی ہے، حسین نسل اسماعیل سے ہیں، یہ سلسلہ خونی سلسلہ ہے اور ہدایت کا سلسلہ ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ابراہیم نے چھری چلائی تھی، ایک بار نہیں، پریکٹیکلی اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی تھی۔ تبھی آپ سنتے ہیں جب اسماعیل واپس آ رہے تھے تو گلے پہ چھری کے نشانات تھے، جس کو دیکھ کر بی بی ہاجرہ پریشان ہو گئی تھیں، اور پورے قصے کا پتہ چلا۔ کہا مولا پھر گلا کٹا کیوں نہیں؟ کہا اذن الہی نہیں تھا کہ گلا نہ کٹے۔ کہتے ہیں پہلی مرتبہ چھری چلائی، گلا نہ کٹا، دوسری مرتبہ چھری چلائی، گلا نہ کٹا، تیسری مرتبہ ابراہیم کو جلال آیا، چھری کو پتھر پر مارا، اور پھر اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی۔ کہا بار بار کہتا ہوں گلے کو کاٹو، اے چھری اللہ کی نافرمانی کیوں کرتی ہو؟ کہتے ہیں بے زباں چھری سے آواز آئی، ابراہیم کروں تو کیا کروں، خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو۔ تیسری مرتبہ جب چھری چلنے لگی تو پھر دمبے پہ چلی، وہ تو بعد میں آنکھوں سے پٹیاں ہٹیں تو پتہ لگا کہ یہ گلا اسماعیل کا گلا نہیں تھا۔ امتحان جناب ابراہیم نے پورا دے دیا۔ تو یہ سلسلہ اور راہ کون سی راہ ہے؟ راہ عشق ہے، راہ محبت ہے، کہ اس راہ میں کون چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں ہر محبت کے گلے کو کاٹنا پڑتا ہے اور ایک محبت پہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہاں اگر اکبر جیسا بچہ ہو جوان، اسے بھی قربان کرنا پڑتا ہے، یا عباس جیسا قمر بنی ہاشم ہو، اسے بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ راہ ہے جہاں پہ بہن، بھائی اور بچے سب لٹانا پڑتا ہے، تب جا کے بندہ اس راہ کا مسافر بنتا ہے۔